السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عائشہ مجاہد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو شہزادی الجوہرہ بنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے نومنتخب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ کل وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کی، اور قطر نے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک چرچ کے اندر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اب پیش خدمت ہے مفصل نشریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادی الجوہرہ بنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شہزادی الجوہرہ بنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کی وفات پر خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیپال کے نومنتخب صدر رام چندر پوڈیل کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ پیغام میں ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے نیپال کے نئے صدر رام چندر پوڈیل کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر برائے خارجہ امور اور تارکین وطن ڈاکٹر ایمن الصفاوی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ریاست قطر کی جانب سے سعودی عرب، اسلامی جمہوریہ ایران اور چین کی جانب سے جاری کردہ اس سہ فریقی بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا تعلق سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور ایران دونوں 2 ماہ کے اندر سفارتی تعلقات دوبارہ قائم کرنے اور ایک دوسرے کے ہاں اپنے سفارتی مشن دوبارہ کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سہ فریقی بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ کی کوششوں کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر خطے میں سلامتی اور امن و استحکام کو بڑھانے کی توقع رکھتی ہے، جس سے نہ صرف سعودی عرب اور ایران بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسن امیر عبداللہیان کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔
وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے سے دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ قطر کی شورا کونسل بین الپارلیمانی یونین کی 146ویں جنرل اسمبلی کے اجلاسوں اور گورننگ کونسل کے 211ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو آج بحرین میں شروع ہو گئے اور 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ ان اجلاسوں میں شریک قطر کے وفد کی قیادت شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کر رہے ہیں۔ قطر کے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی سے فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف ورکس ایجنسی اونروا کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے غزہ میں کمیٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی، جس میں فلسطینی علاقوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس، انسانی ہمدردی کی صورتحال اور مشترکہ تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفیر محمد العمادی نے ریاست قطر کی کوششوں کے جاری رہنے اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے موقف کی یقین دہانی کرائی۔ تھامس وائٹ نے خطے میں امن کے حصول اور کشیدگی کو کم کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ سفیر محمد العمادی نے بھی غزہ کی پٹی کے رہائش پذیر افراد کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے اونروا کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے اداروں کو سپورٹ کرنے کے علاوہ وہاں کے رہائشیوں کو درپیش انسانی بحران کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ قطر کی غزہ کی تعمیر نو سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی سے مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹور ویزلین نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں فلسطینی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت اور انسانی ہمدردی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے، بیت المقدس اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی اسرائیلی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ سفیر العمادی نے خصوصی کوآرڈینیٹر کے دورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کردار کو سراہا۔ ٹور ویزلین نے فلسطینی عوام کی حمایت اور سپورٹ کے لیے قطر کی کوششوں اور غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اس کے عملی اقدامات کی تعریف کی۔ قطر نے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک چرچ کے اندر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں حکومت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں متاثرین کے خاندانوں اور جرمنی کی حکومت اور عوام کے ساتھ اس سانحے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جمہوریہ فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا سے کل ان کے سعودی عرب کے ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے ملاقات کی، جو اس وقت پیرس کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں وزراء نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے اپنے اپنے ملک کے موقف کو ہم آہنگ کرنے کے علاوہ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ کل مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر قلقیلیہ میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق یہودی آباد کاروں نے 21 سالہ عبدالکریم بدی شیخ کو مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اراضی پر تعمیر کی گئی یہودی بستی کے باہر گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ اس سے پہلے
قابض اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو اس وقت گولی مار کر شہید کر ڈالا جب وہ جنین شہر کے جنوب میں واقع جبہ قصبے میں اپنی گاڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ یاد رہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک قابض اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 79 ہو گئی ہے، جن میں 14 بچے اور 1 خاتون شامل ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات اس سال 14 مئی کو ہوں گے۔ صدر نے کل انتخابی فیصلے پر دستخط کرنے کے بعد انتخابات کرائے جانے کا باضابطہ اعلان کیا۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس (NPC) نے شی جن پنگ کو تیسری مدت کے لیے ملک کا صدر منتخب کر لیا ہے، جس میں مزید 5 سال کی توسیع ہو سکتی ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس (NPC) کے تقریباً 3000 ارکان نے 69 سالہ شی جن پنگ کے حق میں ووٹ ڈالے۔ شی جن پنگ کا صدر کے طور پر دوبارہ انتخاب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب چین معاشی طور پر وبائی مرض کرونا وائرس کے اثرات سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور ساتھ ہی آبادی کے بحران کے بعد جب ملک نے گزشتہ 6 دہائیوں میں پہلی بار آبادی میں کمی ریکارڈ کی ہے۔ چین کو اس وقت گہرے سیاسی اور تجارتی اختلافات کا بھی سامنا ہے، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، جو صدر شی جن پنگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی گولف ٹیم نے بحرین میں منعقدہ 25ویں GCC گولف چیمپئن شپ مقابلوں میں 2 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں۔ قطر کی ٹیم نے بحرین کی قومی ٹیم کے ساتھ 4 روز تک جاری رہنے والے زبردست مقابلوں کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کی اور سونے کا تمغہ جیتا۔ اس چیمپئن شپ میں بحرین کی ٹیم دوسرے نمبر پر اور متحدہ عرب امارات کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی۔ انفرادی مقابلوں میں قطر کے کھلاڑی صالح الکعبی نے اپنا GCC گولف چیمپئن شپ ٹائٹل برقرار رکھا اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل جیتا۔ متحدہ عرب امارات کے کھلاڑی احمد اکرم دوسرے اور احمد الزائد تیسرے نمبر پر رہے۔ قطر اولمپک کمیٹی بیچ گیمز 2023 کے تیسرے ایڈیشن کے مقابلے کل کلچرل ولیج کتارا میں شروع ہو گئے، جو 17 مارچ تک جاری رہیں گے۔ ان گیمز میں، جن میں مختلف ایج گروپس کے لوگ حصہ لے رہے ہیں، بیچ فٹ بال، بیچ والی بال، بیچ باسکٹ بال، باکسنگ، کراٹے اور تیراکی شامل ہیں۔ ان گیمز کے لیے 5 لاکھ قطری ریال کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ العربی اسپورٹس کلب کی ٹیم نے 39ویں گلف کلب ہینڈ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے بحرین میں 17 مارچ تک جاری رہیں گے۔ کل کویت کے السالمیہ کلب کو العربی اسپورٹس کلب نے 24-23 اسکور کے ساتھ ہرا دیا۔ العربی اسپورٹس کلب نے اپنے پہلے میچ میں عمان کی اہلی صداب کلب کو 23 کے مقابلے میں 30 اسکور سے شکست دی تھی۔ اختتام سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو شہزادی الجوہرہ بنت عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ کل وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ اور قطر نے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک چرچ کے اندر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا نشریہ اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ریڈر جناب محمود احمد، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔